إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، تاجدار بطحا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس اسلام کو، دین کو مکمل کیا اور یقیناً ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی نیک اعمال روزے کی شکل میں، نماز کی شکل میں، قیام لیل کی شکل میں، صدقہ اور زکوٰۃ کی شکل میں جو بھی ہم نے نیک اعمال اس ماہ مبارک میں کیے ہیں، اللہ رب العالمین قبول فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، عزیز دوستوں، ماہ رمضان جس میں ہم اعمال صالحہ کے لیے دن و رات ایک کیے ہوئے تھے، وہ ہمارا امتحان تھا، اور آج رزلٹ کا دن۔ آج عید جو ہے وہ حقیقی عید ان کی ہے جنہوں نے ماہ رمضان کو بطور امتحان گزارا۔ جس طریقے سے تیاری کرنی تھی اس طریقے سے ہم نے تیاری کی، الحمدللہ پرچہ فل کیا، حتی الامکان کوشش کی، زیادہ سے زیادہ نمبرات حاصل کیے الحمدللہ۔ آج حقیقی عید انہی کی ہے، حقیقت میں رزلٹ انہی کو ملے گا جنہوں نے امتحان کی شکل میں ماہ مبارک گزارا۔ آج ہم سب کی حقیقی عید ہے جنہوں نے پورا ماہ، پورا مہینہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا۔ چند باتیں عید کے تعلق سے، سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، محاسبہ نفس کرنا ہے۔ دنیا کی ہر قوم، ہر شخص اپنے کاروبار اور تجارت میں نفع نقصان کا حساب کتاب رکھتا ہے، یہ دنیائی معاملات ہیں۔ ہمارا آخرت کا جو معاملہ ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر کے۔ اب یہ ہم دیکھیں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا، ہمارا حساب کتاب آخرت کے تعلق سے کتنا مضبوط ہے، ہم نے آخرت کی کتنی تیاری کر لی۔ میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو
یقیناً تمہارے لیے آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے۔ دنیا کے لیے ہم نے تیاری کی، ہم کو رزلٹ ملا، ہم آخرت کی تیاری میں لگ جائیں، اپنا محاسبہ کریں۔ اس رمضان نے ہم کو کتنا فائدہ دیا، کیا ہم نے اس سے فائدہ حاصل کیا؟ یہ جو ماہ مبارک جس کے پیچھے کی حکمت اللہ رب العالمین کی یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر اور تم سے کی پہلے کی قوموں پر رمضان کا روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ کیا ہم نے اس ماہ مبارک سے تقوی کی کلاس لی؟ ہمارے اندر تقوی آیا یا نہیں آیا؟ ہم نمازی بن پائے یا نہیں بن پائے؟ ہم نے فرائض کی پابندی کی، ہم نے نوافل کا اہتمام کیا، راتوں کو جاگ کر کے قیام کیا؟ کیا حقیقت میں ہم نے فائدہ اٹھایا؟ کیا ہم نمازی بن پائے؟ کیا ہم حلال چیزوں سے دور تھے، حرام چیزوں سے دور ہوئے کہ نہیں؟ جو بھی منکرات ہیں، جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں، کیا ہم ان سے دور ہوئے یا نہیں؟ ہماری عادت میں حلال چھوڑنا آیا تو کیا اب حرام چھوڑنا آئے گا؟ زبان کا ہم نے صحیح استعمال کیا رمضان بھر؟ پورا ماہ مبارک ہم نے کسی کو گالی نہیں دی، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی برائی نہیں کی؟ کیا ہم 11 مہینہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے؟ کیا ہماری زبان من وعن جیسی رمضان مبارک کے مہینے میں تھی کیا 11 مہینے رہے گی؟ کیا ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ کیا ہماری پریکٹس ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جھوٹ بولنا ہم نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اگر ہماری زندگی میں 11 مہینے یہ سارے اعمال رہے، یقیناً ہم نے ماہ مبارک کا فائدہ اٹھا لیا اور تقوی حاصل کر لیا، ورنہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک رمضان آپ کو ملے گا، اللہ نے چاہا اس میں پھر آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی اور 11 مہینے اس سے عمل کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز، مومن کا ہر دن عید ہوتا ہے۔ آج عید کا دن ہے، اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے جو اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے بچا کر کے رکھا، اس کی عید ہے یہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ وکل یوم لا یوصی اللہ فیہ فهو عید۔ عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، عید تو اس کی ہے جس کی نمازیں منظور ہو گئیں، اور ہر وہ شخص کی عید ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھا۔ جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھتا ہے اس کی روزانہ عید ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے منع کیا ہے اللہ رب العالمین نے، ان سے ہم بچتے رہیں تو ڈیلی سیلیبریشن کا دن ہے، ڈیلی عید کا دن ہے۔ جتنا زیادہ گناہوں سے ہم بچیں گے اتنا ہی زیادہ ہماری عید میں خوشی ہوگی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ہم نے بڑی محنت کی ہے اس ماہ مبارک میں، خوب نیکیاں اکٹھا کی ہیں، خوب اعمال صالحہ کی ہیں۔ ہم نے رات بھر قرآن پڑھی، قیام کیا، بھوکے پیاسے رہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم نے عبادتیں کی، ذکر و اذکار کیے، دعا کی۔ اتنی تمام ساری نیکیوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہم نے نیکیاں اکٹھا کی ہیں، اعمال صالحہ کیے، اللہ رب العالمین کو راضی کیا ہے، اب ان اعمال کی، اس نیکی کی حفاظت کرنی ہے۔ کیسے؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2581، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ سوال کیا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ کنگال شخص کون ہے، مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اے پیارے پیغمبر، ہم تو یہ جانتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، من لا درہم ولا متاع، نہ جس کے پاس کوئی مال ہو نہ متاع ہو، جس کے گھر میں ساز و سامان نہ ہو، وہ غریب ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا غریب وہ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے حدیث سے، ابھی اس نقطے سے، کہ اگر ہم غریب ہیں، ہمارے پاس ساز و سامان کی کمی ہے،
تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا لاکھ کہے ہم کو کہ تم غریب ہو، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، لیکن پیارے پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلا کہ میری امت کا وہ غریب نہیں اس کے پاس مال و متاع نہیں، بلکہ میری امت کا غریب تو وہ ہے جو قیامت کے دن لے کے آئے گا روزے لے کر کے، نماز لے کر کے، تلاوت لے کر کے، حج عمرے لے کر کے، قیام لیل لے کر کے، راتوں کو جو جاگا ہے، 5 راتوں کو زندہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الحمدللہ سب نے جاگا ہے، بڑی محنت کی ہے، شب قدر کو پا لیا ہے، نیک اعمال کیے ہیں، اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ یہ سارے اعمال جب قیامت کے دن ہم ڈھونڈیں گے تو نظر نہیں آئیں گے، وہ ہم کہیں گے اتنی ساری عبادتیں ہم نے کی، ہم نے اتنی ساری صوم و صلاۃ کی پابندی کی، زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، فطرہ نکالا، تمام نیک اعمال کیے، یہ کہاں گئے سارے اعمال؟ پتہ یہ چلا کہ ہم نے تمام اعمال کی حفاظت نہیں کی، ہم نے نیکیاں اکٹھا تو کر لی لیکن اس میں لاک نہیں لگایا، ہم نے تالا نہیں لگایا۔ کیا ہوا؟ رمضان کے بعد کسی کو گالی دے دی، کسی کا مال دبا لیا، غیبت کر دی، چغلی کر دی، برائیوں میں ملوث رہے، ہمارے وہ پورے ماہ کی عبادت، ریاضت، اللہ کی خوشنودی وہ سب جاتی رہی۔ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے غریب وہ ہے جو قیامت کے دن لے کے آئے گا تمام نیک اعمال۔ پھر جتنے بھی اعمال ہم نے رمضان اور غیر رمضان کے سب گن لیجیے آپ، لیکن قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال لیا ہوگا، کسی کو ناحق ستایا ہوگا، وہ تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جس کو پریشان کیا ہوگا، جس کو گالی دی ہوگی، جس کی غیبت کی ہوگی، اس کی وہ تمام اعمال صالحہ جو پوری زندگی انتھک محنت کے بننے کے باوجود وہ اکٹھا کرتا ہے، وہ تمام اعمال جس کو ستایا ہوگا اس کو دے دیے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ستایا زیادہ ہوگا، اعمال کم ہوں گے، نیک اعمال کم ہوں گے، تمام اعمال بٹنے کے بعد اب اور لوگوں کو بھی اس نے ستا رکھا ہے، گالیوں کا استعمال کیا اس نے، زبان کی بد کلامی کی اس نے، اب وہ برائیاں جو دوسرے کی ہیں وہ اس پر ڈال دی جائیں گی۔ یہ نمازی، یہ حاجی، یہ روزے دار، یہ اللہ کی رضا پانے والا، یہ جنت میں جانے والا شخص دوسروں کے گناہ اپنے سر پہ لا دے گا اور اس کے بعد جہنم میں جائے گا۔ تو عزیز دوستوں، اپنی نیکیوں کی حفاظت کیجیے، وہ تجوری جس میں نیک اعمال ہمارے جمع ہیں اس میں اچھا سا پاسورڈ ڈال لیجیے جو کسی کو نہ معلوم ہو، قیامت کے دن کھلے۔ اختلاف، لڑائی جھگڑا عام بات ہے، ایسا نہیں ہے کوئی فرشتہ بن کر کے آیا ہے، ہو سکتا ہے اختلاف، ہو سکتا ہے صحابہ کرام میں تھا، جھگڑا ہو سکتا ہے، لڑائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، صحیح بخاری کی روایت ہے، 6077 نمبر نوٹ کر لیجیے آپ، کہ ایک بھائی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ 3 راتوں سے زیادہ کوئی ناراض ہو، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اختلاف ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر سالوں لڑنے والے عرب، چھوٹے چھوٹے اختلاف پہ سالوں نہیں بولنے والے ہم، چھوٹی چھوٹی بد کلامی پر ہم بڑا ایشو بنانے والے، مہینوں اور سالوں نہ بولنے والے، کیا پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ہمارا عمل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 راتوں سے زیادہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑے، بد کلامی کرے یا نہ بولے، اسے سلام نہ کرے۔ پہل کرنا چاہیے سلام میں۔ 2 شخص ہیں، دونوں آپس میں بول چال نہیں کر رہے ہیں، ایک نکلتا ہے دوسرا اگنور کر دیتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو اگنور کر رہے ہیں، ان میں جو سب سے پہلے بولتا ہے وہ ثواب زیادہ حاصل کر لیتا ہے۔ سلام کلام سے بات شروع کر لیجیے، اختلاف ختم کر دیجیے، لڑائی جھگڑا ختم کر دیجیے۔ چھوٹی سی جماعت ہے، اہل توحید ہیں، سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر تمام مساجد چھوڑنے والے ہم لوگ، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر۔ تو آج یہ ہے کہ ذرا سی بات چیت پر، ذرا سے اختلاف پہ، کوئی مسئلہ ہماری سمجھ میں کچھ آیا، کسی کی سمجھ میں کچھ آیا، اس پہ ناراض ہو گئے، تمام مساجد کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا صرف ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کیجئے، کام بہت ہے دین کا میرے بھائیوں، کام کیجئے، اور جو کام کرتا ہے اس میں 20 عیب نکالتے ہیں لوگ۔ جو بھی کام کرے گا، ابھی آپ کو خدمت کا موقع مل جائے، آپ کے کام پر لوگ اعتراض کریں گے،
تو اعتراض کرنے والوں کو نظر انداز کریں، دین کا کام کریں، اسلام کا کام کریں۔ کام بہت بڑا ہے، ہماری عمریں کم ہیں، نسلوں کو تیار کریں۔ خواتین اسلام بچوں کو تیار کریں، بچیوں کو تیار کریں تاکہ وہ نسل کو ہماری پروان چڑھائیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، جو مومن ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے اور ایک دوسرے سے ملنے میں جب بات چیت ہوتی ہے، ہم کلامی ہوتی ہے، تو کبھی سامنے والے کی طرف تکلیف آتی ہے، کبھی دل آزاری ہو جاتی ہے، تو وہ مومن جو ملتا جلتا ہے، لوگوں کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو گھر بیٹھ کر کے خاموش بیٹھا ہے، کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ وہ اجر و ثواب میں زیادہ ہے جو ملتا جلتا ہے، جو کام کرتا ہے، جس میں عیب نکالے جاتے ہیں، جس پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، وہ بہتر ہے اس سے جو گھر میں بیٹھا ہوا کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ وہ مومن جو ایک دوسرے سے ملتا ہے اور ایک دوسرے سے ملنے میں، بات چیت میں، دین کے کام میں، رفاہی کام میں، خدمت کے کام میں اگر کوئی تکلیف ملتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے تو اس سے بہتر ہے جو کام نہیں کر رہا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے تمام اعمال کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ جو بھی ہم نے عبادات کی ہیں، اللہ اگر کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف کر دے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ رب العالمین کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ جو محتاج ہیں ان کو غنی کر دے۔ اے اللہ جو ہدایت سے دور ہیں ان کو ہدایت والا کر دے۔ اے اللہ ہم میں جو بھی کوتاہیاں ہیں، کمی ہیں، اپنے فضل سے معاف کر دے۔ ہم سب کو متحد کر دے، ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔